السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عرض کرنا یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک مسئلہ جو ہے حیدرآباد میں بھی اس کی بہت زیادہ گونج محسوس ہوئی ہے۔ دراصل یہ مسئلہ پیدا ہوا پاکستان میں، تو اس میں جو ہے جو مسلم تنظیمات ہے، بلکہ سنی مسلم تنظیمات جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے جو ہے بلکہ ایک آرگنائزیشن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف کیے، اور وہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ قصیدے بھی پڑھے اور حضرت کے جو ہے فیضان کے نعرے بھی لگوائے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں اور اس سے پہلے کی بھی ایک کلپ میں کہا ہوں کہ عرس شریف ہے یا جو ہے ان کے فضائل و مناقب ہے، وہ اٹ سیلف جائز ہے، پرمیسیبل ہے، کیونکہ حرمت کے لیے یا کراہت کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل جو ہے وہ جو ہے کتاب و سنت، اجماع امت سے جو ہے دلائل ملیں گے اور اس سے ہی تلاش کریں گے ہم۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ذوق اور طبیعت جو چیز چاہتی ہے ہم اس کو دلیل نہیں کہیں گے، بلکہ کتاب و سنت سے جو ہے کسی چیز کی دلیل دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فضائل و مناقب جو ہے ائمہ کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا کہ موضوع روایتیں من گھڑت ہے، تو یقیناً بعض موضوع اور بعض من گھڑت ہیں، ان روایتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ان روایتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اب ممکن ہے یہاں کوئی علم حدیث کا طالب علم ہے، تو جیسا کہ میں اپنی ایک لاسٹ کلپ میں بھی کہا تھا کہ ایک محدث اور ایک حدیث کے ماہر کے نزدیک جو ہے ایک روایت ضعیف یا موضوع ہوتی ہے، لیکن دوسرے صاحب حدیث کے نزدیک وہ روایت جو ہے موضوع نہیں ہوتی، وہ حسن یا پھر جو ہے ضعیف یا پھر بعض اوقات جو ہے وہ صحیح کے درجے تک بھی چلے جاتی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو علم الحدیث کے جاننے والے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے فی نفسی اٹ سیلف کوئی فضائل اور مناقب نہیں ہیں، یا نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے کلپس اپلوڈ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا خارجیت ہے یا ناصبیت ہے، اور جو ہے نعوذ باللہ حسنین کریمین کو تکلیف دینا ہے۔ یہ حضرات جو ہے سب سے پہلے تو ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی، میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جن کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ علم میں کوئی اکیڈمکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تفسیر، حدیث، فقہ یا علم کلام میں جو ہے ان کو کوئی جو ہے درک حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی اس کی جو ہے نالج ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے امام بخاری کی طرف آئے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر بھی کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اثر کو جو ہے کتاب الفضائل میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، انہوں نے جو ہے فقیہ کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فقاہت، اسلامی جورسٹ ہونا، یہ خود بذات خود جو ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو جو ہے ذکر کے حوالے سے جو ہے اس کو کوٹ کیے ہیں۔ اب وہ ذکر تو ذکر خیری ہے، کوئی ذکر شر تو نہیں ہے، تو نعوذ باللہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خارجی اور ناصبی کہیں گے۔ اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مناقب کا ایک چیپٹر قائم کی، ایک ہیڈنگ قائم کی، اور اس کے تحت ایک روایت، غالباً 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ تو اگر روایتوں پر ایک حدیث شریف کے طالب علم کی حیثیت سے کوئی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بذات خود جو ہے وہ ہیڈنگ قائم کرنا، وہ عنوان قائم کرنا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل السنہ والجماعہ کے جو ہے متفقہ امام حدیث ہے، ان کے عقیدے کو اور ان کی فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور جو ہے مناقب کے بیان کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ امام ترمذی کو کوئی جو ہے ناصبی اور خارجی سمجھے گا؟ اس طرح سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب الفضائل میں، میں بھی چاہتا ہوں فضائل الصحابہ میں، وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور جو ہے مناقب پر جو ہے روایت نقل کی ہیں۔ دیکھیں، روایات پر محدثین کی اصطلاحات پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو سرخی، وہ جو ہیڈنگ ہے، وہ محدث کی فکر اور محدث کے عقیدہ اور محدث کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت اور ان کے مناقب کے جو ہے بیان کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل کو جو
ایک عظیم جو ہے فقہ کے بانی ہیں، اور سیدنا سندنا شیخنا حضور غوث العظم خود جو ہے وہ فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خارجی اور ناصبی کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو جو ہے ایسے جملے لکھنے سے اور کہنے سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے دعوے اور ایسے جملوں سے کتنے ائمہ اور اکابر جو ہے اس کے زد میں آئیں گے، اور ہم روز محشر اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے کہ ہمارے ایسے جملے جس میں ہم نے کہا حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرنا یا ان کے مناقب بیان کرنا یہ خارجیوں اور ناصبیوں کا طریقہ ہے، تو نعوذ باللہ ایسے الزامات اور ایسے باتوں سے بڑے بڑے ائمہ پر جو ہے یہ حکم لگ جاتا ہے۔ اور پھر عقائد نصفیہ، شرح عقائد نصفیہ، اس کی ایک عظیم شرح ہے نبراس، اس کے مصنف ہے حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہے اس میں مناقب بھی ذکر کیے اور آپ کا دفاع بھی کی ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس طرح پھر آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، جو اہل سنت کے حوالے سے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ خود ایک روایت جو ہے کتاب مستقل لکھے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ایسے دعوے، ایسے جملوں سے احتیاط کرنا چاہیے جس میں بڑے بڑے اکابر ائمہ پر وہ حکم لگ جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ جو ہے حضرت حسنین کریمین کی ایذا ہوگی، یہ بالکل جو ہے جاہلانہ عقیدہ اور جاہلانہ سوچ ہے۔ دیکھیے حسنین کریمین بھی بخوبی جانتے ہیں وہ صحابی رسول ہے، اور ان کے نانا جان کے کسی صحابی کی تعریف و توصیف سے حسنین کریمین کبھی ناراض یا ناخوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلح ہی نہیں کرتے تھے، وہ اسلامی حکومت کی باغ دوڑ حضرت امیر معاویہ کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ ان کو اسلامی حکومت حوالے کرنا ہی ان پر اعتماد کرنا ہے، ان پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ان کی خطاؤں کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ بتقاضۂ بشریت ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، بتقاضۂ بشریت ایز اے ہیومن بینگ ان سے کچھ خطائیں ہوئے ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ان کی فضیلت ذکر کرنے سے جو ہے نعوذ باللہ حسنین کریمین کو تکلیف ہوگی، تو جس وقت ان کو امارت اور خلافت ان کے سپرد کی، خلافت راشدہ نہیں، خلافت راشدہ تو امام حسن مجتبی پر ختم ہو چکی ہے، یہ جنرل خلافت جو ہے امارت کے معنوں میں جب وہ سپرد کیے تو لا محالہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ان کی تعریف بھی ہوتی تھی، توصیف بھی ہوتی تھی۔ تو کیا حضرت حسنین کریمین کا کوئی ایسا قول اور جملہ ملتا ہے جس میں انہوں نے اپنی ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کیے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت سننے پر؟ اور نعوذ باللہ ہم یہ بھی سوچ سے نکلنا ہے ہم کو، مطلب نعوذ باللہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی فضیلت کے بیان کرنے سے شاید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی فضیلت یا ان کی جو ہے عظمت میں کمی آئیں گے، ہرگز نہیں۔ واللہ مولا علی کی فضیلت اتنی محدود یا تنگ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ یا ہزار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جمع ہو جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک فضیلت کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا اس میں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی جو فضیلت ہے وہ تو مسلم الثبوت ہے، وہ تو جو ہے سابقین اولین میں سے حضور جو ہے، اگر جو مشہور و معروف روایت کو اگر ہم لے تو حضور پیر کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دوشنبے کے دن اعلان نبوت فرمائے، اور جو ہے آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ جو ہے منگل کے روز سرکار کے اقتداء میں عبادت کی ہیں۔ تو اتنی عظیم سبقت آپ کو حاصل ہو، بے شمار فضیلت پر آپ کی مولا علی کی روایتیں۔ حضرت امیر معاویہ کے جتنی درست روایتیں ان کی فضیلت پہ، وہ تمام روایتیں بھی جمع کر لی جائے، اور جو جھوٹے اور من گھڑت روایتیں وہ بھی جمع کر لی جائے، تو مولا علی کو جو فضیلتیں حاصل ہے وہ ایک فضیلت کی بھی وہ برابر ہی نہیں ہو سکتی۔ مولا علی کو اتنی عظیم فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو یہ چیز، اور فضیلت تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اصل ہے۔ کوئی اگر 100 روایتیں بھی جو ہے 100 واقعات بھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق جھوٹے من گڑھ کر بیان کر لے، تب بھی جو ہے مولا علی کی ایک فضیلت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا علی کی جو فضیلت ہے وہ اللہ رسول کے پاس ہے، اور اللہ رسول نے آپ کو فضیلت عطا فرمایا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اس سوچ سے نکلنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب میں بذات خود جو ہے جو اہل سنت کا ایک ٹریڈیشنل منہج رہا ہے 1400 سال کا، اس میں جو ہے عموماً اس انداز کے جیسے کہ قصیدہ پڑھنا یا جو ہے آپ کے عرس کرنا یا ساری چیزیں جائز ہے، کیونکہ ہم موجودہ وقت کے لوگ اپنے پیروں کے جلسے کرتے ہیں، اپنے شیخ کا جلسہ کرتے ہیں، اپنے مدرسے کے بانیوں کے جلسے کرتے ہیں، تو صحابی رسول کے جلسے کیا ہے؟ یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، سب کا اجماع ہے، اور وہ جو ہے
غوث سے، ابدال سے، قطب سے جن علماء پر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ علماء نے خود کہا ہے کہ جو ہے صحابی رسول کا مقام و مرتبہ غوث و قطب ابدال سے بڑھ کر ہے. تو آپ جو ہے غوث کے جو ہے جلسے کر رہے ہیں، ابدال کے جلسے کر رہے ہیں، آپ جو ہے شیوخ کے جلسے کر رہے ہیں، کوئی قطب اعظم کا جلسہ کر رہا، کوئی قطب الارشاد کا جلسہ کر رہا، کوئی سلطان العارفین کا جلسے کر رہا. تو صحابی رسول تو جو ہے ان سب سے افضل ہے. تو ان کا جلسہ، ان کا عرس، یہ سب چیزیں جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک جو ٹریڈیشنل منہج رہا ہے، فضیلت بھی بیان کی ہے، مناقب بھی بیان کیا، لیکن اس پیٹرن پر نہیں کی ہیں. یہ چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ان چیزوں سے جائز ہونے پر کلام نہیں، ان کا دفاع کرنے پر بھی کوئی بحث نہیں ہے. یقیناً ان کا دفاع بھی ہونا چاہیے. لوگ اپنے باپ کے کوئی گالی دے تو اس کا دفاع کرتے ہیں، کوئی اپنے چچا کو برا بھلا بولے، خاندان کے افراد کو برا بھلا بولے تو ان کا دفاع کرتے ہیں. تو اخلاقی دائرے میں جو ہے جو چیزیں میں دفاع ہو سکتا ہے، دفاع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس انداز کے پیٹرن کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ اس سے دو چیزیں میں جیسے میں لاسٹ کلپ میں بھی کہا تھا. ایک چیز یہ ہے کہ پھر یہ بحثیں شروع ہو جاتے ہیں، اور جو دوسرے اہم ٹاپکس ہے اور جو دوسرے امپورٹنٹ موضوعات ہے، امت پھر اس طرف سے ہٹ جاتی ہے اور پھر یہ ڈیبیٹس اور آرگومنٹس میں لگ جاتی ہیں. اور نعوذ باللہ اگر ہمارے خاندان کے، ہمارے افراد کے، ہمارے فرینڈ سرکل یا ہمارے فالوورز کے دلوں میں اگر اہل بیت کی محبت راسخ نہیں ہوئی، اہل بیت کی محبت کی جڑیں مضبوط نہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر وہ اہل السنہ والجماعہ کا جو اصول ہے کہ مولا علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، وہاں لوگ جو ہے ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں، کنفیوژنس کا شکار ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے یہ چیزوں کو اوائڈ کرنا بہتر ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بار بار پوسٹ کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے خطا پر تھے. ایک جلیل القدر عالم دین نے بھی جو ہے گھنٹوں تقریر کی اور حضرت امیر معاویہ جو ہے صفین میں خطا پر تھے وہ یہ پیش کیے. اس سے کسی سنی صاحب علم کا اختلاف نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ صفین کے مسئلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، اور بار بار جو ہے یہ چیزوں کو پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس سے یہ کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک نعرہ لگا، لیکن ہم وہاں پر بھی حسن ظن رکھنا چاہیے تھا، جیسا کہ کہا گیا کہ بے خطا بے گناہ. وہاں پر بے خطا سے جو ہے خطا معصیت تھی، یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. لیکن پھر بعد میں انہوں نے خود وضاحت کی، اس تنظیم کے بانی نے کہا کہ بھئی خطا سے ہم جو ہے خطا معصیت سمجھے ہیں، خطا معصیت کی نفی کی ہیں، خطا اجتہاد کی نہیں. پھر بعد میں انہوں نے الحمدللہ کہا ہے کہ اس نعرے کو بھی ہم واپس لے لیے ہیں. تو اب بار بار جو ہے ابھی اس چیز کو پوسٹ کرنا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے جو ہے صفین کے مسئلے پر خطا ہوئی ہے، اور دیگر بعض خطائیں بھی ہوئی ہے. یہ کنفرم بات ہے، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. ایک چیز. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ بعض درگاہوں کے مشائخ، بعض سجادگان، کچھ تو صاحب علم ہے، میں جانتا بھی ہوں اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، جو صاحب علم اور اعتدال پسند لوگ ہیں. لیکن اکثریت ایسے مجاوروں کی ہے، ایسے مشائخ کی ہے جو جہلا ہے. یعنی شریعت کے علوم پر ان کو عبور ہونا تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے. ان کو جو ہے طریقت کے بھی کوئی علوم نہیں ہے. باپ دادا کی گدیاں ان کو نصیب ہوئے، اس پر جو ہے وہ سجادگی کر رہے ہیں، وہ پیری مریدی کر رہے ہیں. میں خود صاحب سلسلہ ہوں، میں خود پیری مریدی کو جائز سمجھتا ہوں، خود صاحب سلسلہ ہوں، اور آپ جو ہے صاحب علم ہوں الحمدللہ. تو ہم تصوف کو مانتے ہیں، ہمارا تصوف پر عقیدہ ہے. ہم احسان، جو حدیث جبرائیل میں احسان کا ذکر ہے، ہم اس احسان کو تصوف سمجھتے ہیں. تو اس پہ کوئی ہم کو اختلاف نہیں ہے. اچھے مشائخ کا بھی ہم احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کو صاحب علم مشائخ کا ہم سلیوٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حقیقی تصوف کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں. ان سے ہم کو کوئی اختلاف جو ہے اس حوالے سے یہ نہیں ہے. لیکن بہت سے جہلا ہے جو باپ دادا کا انتقال ہو گیا، مریدین نے ان کو گدی پر بٹھا دیے، یا جو ہے کچھ حلقے کے لوگوں نے ان کو جو ہے بنا دیا، یا خود کوئی کلیم کر لیے. والد نے کوئی ان کو نامزد نہیں کیے، نامینیٹ نہیں کیے، والد نے خود ان کو کوئی خلافت نہیں دی، کوئی سجادہ نہیں بنائے، اور بعد میں وہ خود جو ہے اعلان کر کے جو ہے خود ساختہ جو ہے وہ سجادے بن گئے، خود ساختہ جو ہے وہ خلیفہ ہو گئے. اب ایسے لوگ آ کر جو ہے پھر اسلام کے حوالے سے موضوعات پر، حالانکہ یہ مسئلہ، یہ علم کلام کا، حدیث شریف کا، علوم الحدیث کا اور فقہ کا مسئلہ ہے. تو ان مسائل پر وہی لوگ گفتگو کرنے کا جواز رکھتے ہیں، وہی لوگ گفتگو کر سکتے ہیں جن کو ان سائنسز کی جو ہے واقفیت ہے، جو علوم العقائد سے واقف ہے، جو علوم الحدیث سے واقف ہے، جو جو ہے اصول الفقہ اور علم الفقہ سے واقف ہے. وہ لوگ جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ پر گفتگو کریں. لیکن جو ہے جہلا مشائخ ہے، سجادگان ہیں، اس طرح جو ہے جہلا عوام ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے خارجی کہہ رہے، ناصبی کہہ رہے، اور جو ہے وہ کسی کا بائیکاٹ کر رہے. تو جو ہے علماء کے لیے
اور اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں کے لیے جو اہل سنت کے اصول پر قائم ہیں، اہل سنت کے منہج پر قائم ہیں، ان کے لیے جو ہے کسی مجاور کی یا کسی درگاہ کے سجادے کی، بالخصوص جو جاہل ہے، جن کو علم نہیں ہے، سجادہ ہونا جو ہے یہ کوئی سند کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے کسی کے بڑے ہو جانے کی بات نہیں ہے، علم اصل میں یار ہے۔ ہمارے سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ تو ایک امتحان رکھے تھے جامع نظامیہ سے، اور ایک کتاب تھی جو ہے نصاب سجادگان کے حوالے سے، کہ سجادگی کے لیے اس کتاب کا امتحان دینا، اور اس میں پاس ہوئے تو پھر جو ہے آفیشیلی پھر وہ سجادگی کے جو ہے اہل ہوں گے۔ تو اب تو نہ وہ کوئی امتحان ہے نہ کوئی وہ ہے، بس والد کو اگر محسوس ہوا کہ بھائی ہماری جو ہے چیز ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے مریدوں کے لیے یہ صاحب زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ اہل ہو، ان کو جو ہے سجادگی پر بٹھا دیے۔ کتنے مشائخ کے اولادیں ہیں اور وہ خود مشائخ بھی ہے، کتنا ان کا شریعت مطہرہ پر عمل ہے، ہم سب اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جہلا سے علماء کے لیے کوئی سند نہیں چاہیے۔ یہ بات ہم کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ عوام الناس میں عوام ہو یا جہلا ہو، وہ یا جہلا مشائخ ہو، اہل علم ایکسپشنل ہے، میں ہرگز ان کو نہیں کہتا ہوں، میں خود کہا ہوں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جو شریعت کے پابند مشائخ ہے، جو صاحب علم مشائخ ہے، اور جو سنیت کی اور انسانیت کی خدمت کر رہے، جو تصوف کی خدمت کر رہے، یقیناً وہ بہت ہی عزت والے ہیں لوگ ہیں، اور ہم ان کو بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو جہلا ہے، جو بائیکاٹ کر رہے، یا جو ہے لوگوں کو کہہ رہے کہ انہوں خارجی ہے، انہوں ناصبی ہے، یا عوام جو ہے پوسٹاں ڈال رہے، تو ان کی جملوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ تو ایسے جہلا کے جملوں کی یا ایسے جہلا کے لگائے گئے حکم کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو ڈسٹ بن کے لائق ہے، کیونکہ انسان کا سنی ہونا اصل اللہ اور رسول کے پاس ہے۔ اللہ جو ہے ائمہ عقائد کے نزدیک ان کے اصول اور ان کے دلائل کی روشنی میں کوئی انسان سنی ثابت ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رسول کے پاس اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے، اور پوری دنیا بھی اس کو جو ہے پورے درگاہوں کے مشائخ بھی اس کو سنی بولے، تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کے پاس وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ تو جہلا پوسٹ ڈال رہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ علماء پر حکم لگا رہے ہیں، وہ کسی کی کلپ لے لیے جو ہے ابتدا اور انتہا سے کٹ کر دیا، ایڈٹ کر دیا، پوسٹ کر دیا کہ ناصبی ہے، فلاں جو ہے خارجی ہے۔ تو ایسے جہلا اور عوام الناس کا حکم لگانے سے کوئی شخص جو ہے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ان کو داخل کرنے کا اختیار ہے، ان کا خارج کرنے کا اختیار ہے، یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ہے سنیت میں داخل کرنا اور سنیت سے خارج کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اختیار ہے۔ پھر حضور نے جو اصول عطا کی ہیں، ان اصول کی روشنی میں ائمہ عقائد اور فقہاء کرام یہ متعین کرتے ہیں کہ کون شخص جو ہے سنیت میں ہے اور کون شخص سنیت سے نکل چکا ہے، یہ صرف اناؤنس کرتے ہیں، یہ نالج میں لاتے ہیں، اختیار کسی کو نہیں ہے کسی کو سنیت میں داخل کرنے کا، کسی کو سنیت سے نکالنے کا۔ تو یہ جہلا کو عوام الناس کو سمجھنا چاہیے، اور جو پڑھے لکھے عوام ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر جہلا یا بے پڑھے لکھے مجاور یا سجادگان درگاہوں کے، یا جو ہے کم علم علماء جو علوم پر جن کو تبحر اور کمانڈ نہیں، وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے یہ خارجی ہے، یہ ناصبی ہے، تو ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہیے، وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لائق بات نہیں، کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمزم ہے، جو اہل بیت کے نام پر لوگوں کو خارجی اور ناصبی کرنا، یہ بھی جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل جو ایکسٹریمزم ہے، یہ سوچ و فکر کی شدت پسندی ہے۔ آج یہ حکم لگا رہے اور کل یہ پھر غنڈہ گردی پر آئیں گے، یہ لوگوں کے اوپر حملے کریں گے، یہ لوگوں کو جو ہے چیزوں کو املاک کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو جانوں پر حملے کریں گے۔ بعض لوگ شدت پسند لوگ، اچھے لوگ ہیں تو وہ علمی اختلاف کریں گے، علمی اختلاف اپنی جگہ درست ہے۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ اہل علم ان کا قول معتبر ہوگا، جیسے جامع نظامیہ کے صدر مفتی ہے، جامع نظامیہ کے شیوخ ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ ہے، ان کا قول معتبر ہوگا، ان کے مفتی کا، مفتی نظام الدین رضوی صاحب قبلہ ہے، مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ ہے، مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ ہے، جامع نظامیہ کے صدر مفتی ہے۔ اس طرح اہل علم کے قول جو ہے وہ معتبر ہوگا ان کے، اور اس طرح جو ہے پاکستان میں جو سنی جامعات ہیں وہاں کے مفتیان کرام ان کے قول کو جو ہے ہم جو ہے پڑھیں گے، سنیں گے، غور کریں گے اور ان کو اہمیت دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی درگاہوں میں کتنے جو ہے یہ سب جو آج کئی لوگوں کے جن کے ویڈیوز آتے ہیں، آپ درگاہوں میں جائیے کیسی بے اعتدالی ہو رہی، کیا شریعت کی پابندی کروا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اب یہ عرض کرنا یہ ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہیں جو مجبور ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ درگاہ میں بھی، بارگاہوں میں بھی عدل و انصاف ہو، وہاں پر بھی انتظام صحیح ہو، وہاں پر بھی شریعت کے مطابق ہو، لیکن وہ کمزور لوگ ہیں، وہ ان کے پاس جو ہے قوت نافذہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے وہ تو اس بے راہ روی کو، بے اعتدالی کو جو ہے وہ تو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو ایزی لے رہے ہیں۔
تو ایسے لوگ جو شریعت کے معاملات کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے، باپ دادا کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے لیے پیری مرید بھی ایک تجارت ہے، ان کا کسی کو سنی نہیں ہے کہنا، کسی کو خارجی کہنا، کسی کو ناصبی کہنا، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جوہلا فیس بک پر جو کامن پبلک میں سے جو جوہلا پوسٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح عوام جو کچھ سطحی درجے کے علماء ہیں، جو چٹنگا کر کے پاس ہوئے ہیں، تھرڈ ڈویژن سے پاس ہوئے، ڈسکنٹینیو کر کے ہو گئے، صرف تقریر کرنا سیکھ لیے، لیکن ان کی جو ہے سرٹیفکیٹس دیکھیں گے تو ان کے پاس جو ہے عالمیت کی سند بھی نہیں ہے، وہ کسی کو سنی، کسی کو رافضی، کسی کو شیعہ، کسی کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی، سارے لوگوں کی باتیں جو ہے یہ ڈسٹ بن کے لائق ہے، یہ کچرے کی جو ہے بٹی میں ڈالنے کے لائق ہے۔ تو معتبر علماء کی طرف رجوع کیجیے، ان کے اقوال کی جو ہے پیروی کیجیے، اور عوام الناس ایسے چیزوں میں خود کو دور رکھے، ایسے چیزیں پوسٹ کرنے سے، لکھنے سے احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ سارے جملے روز محشر آپ کے تعلق سے اللہ کے پاس پیش ہوں گے۔ اور نوز باللہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے جو جملے کہہ رہے، وہ باتیں بھی اس طرح جو ہے کسی عالم کے بارے میں کہہ رہے، یا کسی مسلمان اور سنی مسلمان کے بارے میں کہہ رہے، یہ سارے چیزیں عند اللہ جو ہے ان پر گفتگو ہوگی، ثبوت اور گواہ طلب کیے جائیں گے، دلائل طلب کیے جائیں گے۔ بھائی کسی کو خارجی کہے، کیسا کہے، کیا دلیل ہے؟ کیا تمہاری اس دلیل کی بنیاد پر وہ شخص خارجی ہوتا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کس بنیاد پر کوئی شخص خارجی ہوتا ہے، کس بنیاد پر کوئی شخص ناصبی ہوتا ہے، کس بنیاد پر کوئی شخص شیعہ ہوتا ہے، تو اور آپ جو ہے حکم لگا رہے ہیں، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو نیک توفیق و نیک ہدایت دے، ہم کو جو ہے اپنے اعمال کی اور اپنے اقوال کی، اپنی گفتگو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیس بک پر جو بھی چیز آپ پوسٹ کر رہے ہیں، غور کیجیے کہ آپ کیا پوسٹ کر رہے ہیں، کہیں اللہ کے پاس اس کی گرفت نہ ہو۔ اور پھر جیسا کہ میں کہا ہوں کہ میری ممکن ہے کلپ کو دیکھ کر کچھ جوہلا جو ہے اس پر شرنگیزی کی کوشش کریں گے، ہم صاف الفاظ میں کہیں جو صاحب علم مشائخ ہے، بارگاہوں کے جو علم خدمات انجام دے رہے، جو تصوف، حقیقی تصوف کی جو ہے کہ ترویج و اشاعت میں ہیں، ہم ان سے مخاطب نہیں ہوئے، وہ ایکسیپشن میں ہیں۔ جو شدت پسند لوگ ہیں، جو جہلا ہے، جو شریعت کے خود پابند نہیں ہیں، جو خود جو ہے بارگاہوں کے جو ہے انتظامی امور ان کے ہاتھ میں ہیں، اور بارگاہوں میں بے اعتدالی ہو رہی ہے، اور وہ وہاں پر کوئی قابل جو ہے وہ کوئی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ خود جو ہے نہ عالم ہے نہ فاضل ہے، وہ جو ہے شریعت کے مسائل پر گفتگو کر رہے، تو ہم وہ لوگ ان کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔